عید الاضحیٰ کے مبارک دن کے اندر کون سے کام کرنے چاہیے؟ تو جن احباب کی قربانی ہے وہ قربانی پیش کر رہے ہیں، ان پر قربانی واجب تھی، تو اپنی قربانی کو پیش کرنے کے بعد جب جانور کو ذبح کر لیں تو ذبح کرنے کے بعد پھر اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو اور جسم کے غیر ضروری بالوں کو جدا کریں گے۔ لیکن جن پر قربانی نہیں ہے وہ عید کی نماز کے بعد اپنے جسم سے ان بالوں کو جدا کریں گے، اللہ کی رحمت سے ان کو قربانی کا اجر ملے گا۔ مزید عید والے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، ادائے سنت کی نیت سے غسل کرنا، مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے، اگر نئے نہ ہو تو پھر پرانے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ مستحب ہے۔ خوشبو لگانا، بعض کا خوشبو بندہ لگاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس سے خوشبو آتی ہے، اگر لوگوں کے لیے خوشبو لگائیں گے تو اس خوشبو لگانے کا اجر نہیں ہوگا۔ اگر ادائے سنت کی نیت سے خوشبو لگائیں گے تو ادائے سنت کی نیت سے خوشبو لگانے پر بندے کو اس کا اجر دیا جائے گا، یعنی اگر ادائے سنت کی نیت سے خوشبو ہے تو ثواب بھی ملے گا اور خوشبو بھی آئے گی، لیکن اگر ادائے سنت کی نیت نہیں ہے، صرف لوگوں کے لیے آپ لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت کی نیت سے لگائیں گے تو آپ کو اس پر ثواب بھی ملے گا اور خوشبو کی خوشبو آئے گی۔ خوشبو لگانا یہ بھی عید کے دن مستحب ہے۔ نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ بھی مستحب ہے، اگرچہ قربانی نہ کرے۔ ایک تو وہ ہے جو قربانی کرنے والا، کوئی قربانی نہیں بھی کرتا تو عید الاضحیٰ سے پہلے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھاتے اور عید کی نماز کے بعد آپ تناول فرماتے۔ عید الفطر سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے اور عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے، لیکن کچھ لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ عید کے دن کا روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اتنا طول دیتے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد پھر قربانی کا گوشت آتا ہے تو اس سے کھاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، صرف عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے۔ جو ہی آپ عید کی نماز پڑھ لیں تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ کھا لیں، کہ عید کی نماز کے بعد کچھ کھا لینا یہ سنت مبارکہ ہے۔ یاد رہے عید کے دن روزہ رکھنا یہ گناہ ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ 10 ذی الحج کو، 11 کو اور 12 کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح عید الفطر کے ایک دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو شرعی اعتبار سے روزے رکھنے کا اس کو اجر نہیں، بلکہ روزے رکھنے کی بنا پر اس نے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو عید سے پہلے کچھ نہ کھانا اور عید کی نماز پڑھ کر کچھ کھانا یہ عید الاضحیٰ سے پہلے مستحب ہے۔ اس طرح نماز فجر محلے کی مسجد میں پڑھنا، نماز فجر با جماعت ادا کرنا یہ ویسے ہی واجب ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو جماعت کو ترک نہیں کر سکتے، عذر کی بنا پر جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن عید کے دن نماز فجر محلے کی مسجد میں پڑھنا۔ عیدگاہ جلد چلے جانا، جہاں پہ عید ادا کرنی ہے وہاں پہ جلد چلے جانا یہ بھی مستحب ہے۔ راستے میں بلند آواز سے تکبیرات کہنا، عید الفطر سے پہلے آہستہ آواز سے تکبیرات کہنا، لیکن عید الاضحیٰ سے پہلے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جب بندہ آئے تو بلند آواز سے یہ تکبیرات کہے۔ کون سی تکبیرات؟ باعث برکت میرے ساتھ مل کے کہہ لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز سے پہلے بلند آواز سے تکبیرات کہنا۔ عیدگاہ کو پیدل جانا، اب ایک ہوتا ہے بندہ سواری پر اور مستحب یہی ہے کہ پیدل عید کی طرف آئے، عیدگاہ کی طرف آئے، ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے واپس جائے تو یہ بھی مستحب ہے۔ خوشی ظاہر کرنا، یعنی خوشی ظاہر کرنا یہ بھی عید کے دن مستحب ہے۔ ہو سکے کثرت کے ساتھ صدقہ دینا یہ بھی مستحب ہے۔ آپس میں مبارکباد دینا۔ اب عید کے دن ایک چاندی کی انگوٹھی پہننا اور وہ بھی 4.5 ماشے سے زیادہ نہ ہو، اس میں نگینہ ایک ہو، یہ بھی پہننا مستحب ہے۔